ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ کشمیریوں نے ہمیشہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ جو اپرچونٹیز ان اداروں نے دی ان کو ایکسرسائز کیا، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان الیکشن کے اندر ماضی میں بھی۔ تو انجینئر رشید آپ دیکھیں کہ اس کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پاپولیرٹی کی وجہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کے ساتھ کلوزلی کنیکٹڈ ہے۔ اس نے کشمیریوں کی جو ایک الیکٹورل امیجنیشن تھی اس کو مور اور لیس اس لیے کیپچر کیا ہے کہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک ایشو ہے، کشمیر کا جو ریزسٹنس جو خاص طور پہ یوتھ میں ہے اس کو چینلائز کیا جائے سیاسی پروسیس کے ذریعے اور الٹیمیٹلی اس کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ جو کشمیر تک کے جہاں ایک بہت بڑی تعداد کے اندر خواتین ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے ہسبینڈز وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں مائیں جو ہے وہ ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ جو ہے زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یورینیم تھیفٹ میں بابا انسٹیٹیوٹ کے لوگ انڈیا کے انوالو ہیں، تو آپ اس کی جو نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے یا اس کی جو سیفٹی ہے اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹس کر کے، جیسے آپ نے جو ہے وہ G20 کے سمٹ کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، دنیا کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کشمیر کے اندر نارملسی ہے، کشمیر کے اندر جو ہے وہ چیزیں ان پلیس ہیں، چیزیں ان آرڈر ہیں، اور تمام چیزیں جو ہے وہ خاص طور پر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، اگر الیکشنز کی بات کی جائے تو وہ ان الیکشنز کے تھرو یہ پیغام دینا چاہتا ہے دنیا میں کہ دیکھیے کہ تمام ادارے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ویل ان پلیس ہیں، اور دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ اور وہ کشمیر کے مسئلے کو اگر کوئی وہاں پر اپرائزنگ بھی ہوتی ہے تو اس کو وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ اور اس طرح کے کئی یہ جو الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو دیکھیے کہ یہ کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے کہ جو کشمیر کے اندر ہوا ہے، یہ 1951 سے اس طرح کے الیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، اور یہ 13واں اسمبلی کا الیکشن ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 13 اسمبلی کے الیکشن وہاں پر ہوئے تو کیا مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا؟ مسئلہ کشمیر اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ کیا گراؤنڈ کے اندر تحریک ختم ہو گئی؟ کیا لوگوں کا سینٹیمنٹ ختم ہو گیا؟ وہ سینٹیمنٹ ختم نہ ہوا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج ایک انجینئر رشید کو اگر وہ رسپانس ملتا ہے لوک سبھا میں، آپ نے دیکھا ہے، تو وہ کیا ہے بیسیکلی وہ فرسٹریشن، لوگوں کی اینگر، لوگوں کی ریزنٹمنٹ ہے جو انڈین اسٹیٹ کے خلاف ہے۔ پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے یا وہ جو انٹرنل پرابلم اگر ہے، تو جو راؤنڈز آف نیگوشیشن چلتے رہے پوری 75 ایئرز کے اندر، آپ دیکھیں کہ بالکل ارلی ایئر سے لیاقت نہرو جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا، لیاقت نہرو پیکٹ ہوا، سورن سنگھ بھٹو مذاکرات ہوئے، اس کے بعد اوور دا ایئرز مذاکرات چلتے رہے، ریسنٹلی کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع ہوا، کمپوزٹ ڈائیلاگ جو ہے وہ چلا، اور پھر آگرہ کے اندر جو ہے وہ کشمیر کا ایشو ڈسکس ہوا، لاہور ڈکلیریشن، تو سملہ اکارڈ، اگر آپ سب کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم تو ہے نا، اور تبھی جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیشہ سے انڈیا پاکستان کے اندر جب بھی بات ہوتی رہی ہے، خاص طور پر جو 97 سے پہلے جب کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع ہوا تو کشمیر ایک ریفرنس پوائنٹ اس وقت کے بعد بھی تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اور چیزیں بھی ڈسکس ہونا شروع ہوئی ساتھ، یعنی سائملٹینیسلی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی، تاکہ وہ ڈیڈ لاک نہ پیدا ہو، اور پاکستان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ ایک اوپن فضا جو ہے وہ بنے، جس میں ماحول جو ہے وہ ایسا سازگار ہو جس میں کوئی سلوشن کی طرف پہنچ سکیں۔ تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ان الیکشن سے اور اس طرح کی ایکسرسائزز سے یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ مسئلہ ہے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک انفاؤنڈیڈ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ انٹرنل مسئلہ ہے تو اس ایشو کی 4 پارٹیز ہیں، یعنی خود انڈیا ہے، پاکستان ہے، کشمیری ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے۔ اور یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی پاکستان کی اوپینین ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی کشمیریوں کی اوپینین ہے، یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ ڈاکیومنٹڈ فینومینن ہے جس پہ یونائٹڈ نیشنز کی ملٹیپل ریزولوشنز موجود ہیں، اور ان ریزولوشنز کے اور پھر بائیلیٹرل ایگریمنٹ میں بھی یہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ جو سملہ اکارڈ ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بائیلیٹرلی پریفر کیا گیا کہ بائیلیٹرل مینز کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، لیکن اس سملہ اکارڈ کو جو گورن کرتا ہے وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کرتا ہے، وہ جو ہے وہ اوور آرچنگ ایک فریم ورک کے طور پر جو ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اگر آپ اس کو
اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو آپ جو انٹرنیشنل اس کا جو ڈائمنشن ہے یا جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ اس کا جو ایک حیثیت ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اس میں ایکسکلیوڈ نہیں کر سکتے، وہ اس کا پارٹ ہے۔ اور اس کی ایک بڑی ریسنٹ اگزامپل آپ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جو کچھ یونیلیٹرلی کیا، یہ خود انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف، یعنی 370 کے اندر خود انڈیا کے کانسٹیٹیوشن نے کہا کہ کنکرنس آف اسمبلی چاہیے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تو ڈیزالو ہو گئی، لیکن اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم اس اسمبلی کی بھی بات کریں تو اسمبلی اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور کس سے کنکرنس لی؟ گورنر سے کنکرنس لی۔ اور گورنرز کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہے؟ وہ تو بالکل لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا۔ اور پھر انٹرنیشنل جو یو این کی جو ریزولوشنز ہیں، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کا مطلب ہے پوری دنیا اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس میں ان ریزولوشن کے اندر ایک ریزولوشن کے اندر کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ مٹیریل کنڈیشن دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی پارٹی اس مٹیریل کنڈیشن کو، یعنی مسئلہ کشمیر کی حیت کو چینج نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اس کی جو مٹیریل کنڈیشن ہے وہ چینج کی گئی۔ انٹرنیشنل لاء کو دیکھیں، وہ اس کی جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا ہے۔ اور اگر آپ جنیوا کنونشن 4 دیکھیں تو اس کے مطابق بھی جو ہے وہ اس کی وائلیشن جو ہے وہ انڈیا نے کی ہے۔ تو اگر آپ اس سارے کانٹیکسٹ کو دیکھیں جو انڈیا کی طرف سے جو وائلیشنز ہوئی ہیں، جس کو وہ ایک جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ انٹرنیشنلی اس کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکے گا۔ اور تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا نے ہمیشہ سے جب یہ سمجھا کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو گیا، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی اپرائزنگ آئی، جیسے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل اکثر میں دیتا ہوں کہ 2000 خاص طور پر 9/11 کے بعد دنیا کے حالات جیسے تبدیل ہوئے، اور 9/11 کے بعد ایک پورے ڈیکیڈ کے اندر کچھ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک لو پروفائل کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ اسٹرگل رہی، لیکن انڈیا نے یہ پروجیکٹ کرنا شروع کیا کہ دیکھیے کہ کشمیری جو ہے وہ اب جو ہے وہ ایگری ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ جیسے آج جو ہے وہ 5 اگست کی چیزوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیری چونکہ ریزسٹ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اس کے فوری بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 2008 کے اندر انتفاضہ کشمیر کے اندر شروع ہوئی، اور اس انتفاضہ کی خاص بات کیا تھی؟ اس انتفاضہ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ انڈیجنس تھی، اس انتفاضہ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ پیسفل تھی، اس انتفاضہ کی خاص بات تھی کہ اس نے برش اسائڈ کر دیا اس امپریشن کو کہ کوئی ایکسٹرنل اسٹیٹ ہے یا جو کچھ ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کی بیس کے اوپر یہ موومنٹ جو ہے وہ چلتی ہے، حالانکہ وہ انڈیجنسلی چلی ہے۔ اور اس کے اندر اتنی بڑی اپرائزنگ ہوئی کہ جس میں انڈین جرنلسٹ جو تھے، جو ہندوستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، ٹائمز آف انڈیا کے تھے، اروندھتی رائے نے لکھا ہے، تو اس طرح کے کئی جو رائٹرز تھے انہوں نے یہ لکھا کہ اتنی، بلکہ ایک رائٹر نے تو یہ لکھا کہ اگر کشمیری انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ اتنی میجورٹی، یعنی جتنی ویلی کی پاپولیشن تھی اس کی لکھا کہ کو 1 ملین کے قریب پاپولیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئی، اور اتنا بڑا ورڈکٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ برہان وانی کی جس وقت شہادت ہوئی تو وہ شہادت کا گراؤنڈ پہ رسپانس کیا تھا؟ کیا گراؤنڈ خاموش ہو گیا؟ کیا گراؤنڈ نے جو ہے وہ کوئی اس کو جو ہے وہ اس انداز میں نہیں لیا جیسے پہلے جو ہے وہ جو فریڈم فائٹرز تھے یا جو پہلے جو ریزسٹنس کیا جاتے تھے؟ تو اس کا بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کشمیریوں نے گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کا ریزسٹنس اس کی جو ہے وہ شو کی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس الیکشن کو، اس کو لوکل کانٹیکسٹ میں اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا نے جب یہ پہلا الیکشن مقبوضہ کشمیر میں ہوا شیخ عبداللہ کے وقت میں، تو اس وقت اس کو یہ پروجیکٹ کیا کہ یہ پلیبسٹ کے ایکول ہے، اور کشمیریوں نے اپنا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ ایکسرسائز کیا۔ اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن آئی، اور یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہا کہ ان الیکشنز کی یہ اس اسمبلی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کی رولنگ کو اس طرح ریلیونٹ قرار دیا جائے، اور وہ جو اس کی جو انٹرنیشنل ڈائمنشن جیسے انڈیا اس کو پروجیکٹ کرنا چاہتا تھا وہ تو اس وقت ہی جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو راؤنڈز آف الیکشنز اس کے اندر ہوئے، ان الیکشن کے اندر آپ ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ کشمیریوں نے ہمیشہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ جو اپرچونٹیز ان اداروں نے دی اس کو ایکسرسائز کیا، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان الیکشن کے اندر ماضی میں بھی۔
خود سید علی گیلانی جو ہے وہ اسمبلی کے ممبر بھی رہے، لیکن کیا کیا کہ 1987 کو جو میس ریگنگ ہوئی جو اس الیکشنز کے اندر، اور انہوں نے اس چینل کو بالجبر اور بزور بند کیا ہے کشمیریوں کے اوپر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ جو مینڈیٹ تھا، جو مف کا جو مینڈیٹ تھا مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا، انڈیا کو لگا کہ شاید جو ریزسٹنس یا جو فریڈم کیمپ ہے یہ جو ہے وہ جیت جائیں گے اور ان کے لیے شاید کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا، اور انہوں نے اس آپشن کو بھی جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا. اس کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے، خاص طور پر 89 کا جو الیکشن ہوا یا 96 کا الیکشن ہوا، وہ الیکشن جس کنٹرول ماحول کے اندر ہوا اور جس طرح کی لو پارٹیسپیشن جو ہے وہ اس وقت تھی، چونکہ کشمیریوں نے میسیولی اس کو بائیک آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. لیکن 2002 کے اندر کشمیریوں نے جب اس کو پارٹیسپیٹ انہوں نے کرنا شروع کیا تو وہ ان کے جو لوکل جو ایشوز ہیں ان لوکل ایشوز کے کانٹیکسٹ میں وہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ بھارت کا وہاں پر جو آکوپیشنل فریم ورک وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کو بھی اگر وہ یہ نہیں دکھاتے کہ ہم نے یہاں پر ووٹ کاسٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا جائے گا اور ان کی مشکلات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. ابھی کے الیکشنز کے اندر اگر ہم بات کریں، جیسے انجینئر رشید کی فیکٹر کی آپ بات کریں، تو انجینئر رشید آپ دیکھیں کہ اس کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے. اس کی پاپولیرٹی کی وجہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کے ساتھ کلوزلی کنیکٹڈ ہے. اس نے کشمیریوں کی جو ایک الیکٹورل امیجنیشن تھی اس کو مور اور لیس اس لیے کیپچر کیا ہے کہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک ایشو ہے. اس نے 2-3 دن پہلے ایک سپیچ میں جو دی ہندو نے رپورٹ کی، اس نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ کشمیر ایشو ہے، کوٹ ان کوٹ جو ہے وہ ہندو کی سٹوری ہے. اور اس کے بعد وہ حریت کے جو قائدین جو جیلوں میں گرفتار ہیں ان کی وہ بات کرتا ہے، جو نوجوان پابند سلاسل ہیں وہ ان کی بات کرتا ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے نیریٹو کی پاپولیرٹی ہے. بیسیکلی وہ نیریٹو جو گراؤنڈ کے اندر ہے اس کی ایکو ان کی سپیچز میں جب کشمیریوں کو نظر آتی ہے تو کشمیری اس کے ساتھ جڑتے ہیں، کشمیری اس کی سپورٹ کرتے ہیں، کشمیری اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور جو آزاد امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ دیکھیں کہ وہ حصہ لے رہی ہے اس میں، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس چینل کو وہ استعمال کرنے کی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لوکل کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ لارجر جو پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا اس کے ساتھ اس کو مطلب اس کو ڈیلنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک انڈیا کی ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف کے جو بات کے جو نیریٹو ہے وہ کلوزلی کنیکٹڈ لوگوں کے ساتھ جو فریڈم سینٹیمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن انڈیا کی اسٹریٹجی ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ 2002 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو مفتی سعید نے بنائی، جو کانگریس کے سابق رہنما بھی تھے، انڈیا کے ہوم منسٹر بھی تھے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب الیکشنز ہوئے 2002 میں تو پی ڈی پی نے 16 نشستیں لی، اور 16 نشستیں یعنی 87 کے ہاؤس میں 16 نشستیں انہوں نے لی اور ان کی حکومت بنا دی گئی کانگریس کے ساتھ مل کے، حالانکہ سینٹر کے اندر بی جے پی کی حکومت تھی. تو ایک پرپز تھا، اور وہ پرپز بیسیکلی یہ تھا کہ ہیلنگ ٹچ کے نام پہ، سافٹ سیپریٹزم کے نام پہ، نیگوشیشنز کے نام پہ کشمیر کا جو اینگر ہے، کشمیر کا جو ایک جو ریزسٹنس جو خاص طور پہ یوتھ میں ہے اس کو چینلائز کیا جائے سیاسی پروسیس کے ذریعے، اور الٹیمیٹلی اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. ٹھیک ہے، سیم یہ چیز یہاں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ وقت یعنی ان کو ایک ضمانت کے اوپر انجینئر رشید کو رہائی جو ہے وہ ملی ہے اور وہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک ہو سکتی ہے، یہ ایک حکمت عملی ایک ہو سکتی ہے کہ جو گراؤنڈ کے اندر جو اینگر ہے، گراؤنڈ کے اندر جو ایک ریزنٹمنٹ ہے، اس ریزنٹمنٹ کو سیاسی پروسیس کا حصہ بنا کے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو اس سیاسی پروسیس کے ذریعے چینلائز کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ جو ہے وہ یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ ڈائلیوٹ ہو. لیکن کشمیر کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھ کے اگر آپ فیوچر کو پریڈکٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ کشمیر کا جو گراؤنڈ میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلموسٹ ہر گھر کشمیر کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے وہ افیکٹ ہی ہے. یا تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی ان کو کسی فرد کو مارا گیا ہے، یہاں پر ریپ کا کوئی واقعہ ہوا ہوگا، ڈس اپیئرنس کا واقعہ ہوگا، ہیوملیشن کا واقعہ ہوگا. تو ہر گھر ایسا ہے تقریباً کہ جہاں پر انڈیا کے ساتھ ریزنٹمنٹ وہ موجود ہے. اور اگر کشمیریوں سے پوچھیں بھی آزادی کیا ہے
تو وہ ہر شاید اس آپشن کو مطلب ڈسکس کر سکیں گے، لیکن ایک چیز ان کی کامن ہے کہ مائنس انڈیا مینز آزادی، آزادی مینز مائنس انڈیا۔ کشمیر کے اندر جو آکوپیشنل فریم ورک ہے اور جتنی ملٹری کی پریزنس ہے، اس ملٹری کی اور پیرا ملٹری کی پریزنس نے کشمیر کو دنیا کے جو عسکریت زدہ علاقے ہیں ان میں سے ایک بڑا علاقہ کشمیر ہے، جہاں پر اتنی ہیوی ملٹری کی جو ہے وہ پریزنس ہے۔ اور یہ جو ملٹری کی پریزنس ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلیک لاز ہیں جو ایکسٹینڈ کیے گئے، اور جیسے ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو UAPA ہے، اس کے تحت جتنے بھی اریسٹ اور جتنے بھی جو کنوکشنز ہیں یا جو لوگ اس کے تحت جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہیں، پورے انڈیا میں سے 37% جو ہیں وہ کشمیری ہیں UAPA میں۔ اسی طرح پبلک سیفٹی ایکٹ کو آپ دیکھیں، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز، تو آکوپیشنل لیگل فریم ورک بھی موجود ہے اور آکوپیشنل ملٹری اور پیرا ملٹری فریم ورک بھی موجود ہے۔ یہ خود اس کی موجودگی جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کی، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی ایک کلیئر وائلیشن ہے، اور دنیا کو اس کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ محض ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کا ایشو ہے، اس لیے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو ہے، وہاں پر پیلٹ گنز کو استعمال کر کے وہاں پہ بچوں کو اندھا کیا گیا، وہاں نوجوانوں کو اندھا کیا گیا، وہاں پر جو ہاف ویڈو کا تصور ہے، یہ انفارچونیٹلی ایک ایسا فینومنن ہے جو کشمیر تک کے جہاں ایک بہت بڑی تعداد کے اندر خواتین ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے ہسبینڈز وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں مائیں جو ہے وہ ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ جو ہے زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ سارا جو فریم ورک ہے، جو آکوپیشنل فریم ورک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کانٹیکس میں بھی انڈیا کی آپ اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں کہ ایک طرف جو نیوکلیئر یہ جو ویپنز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے بابا انسٹیٹیوٹ کے لوگ پکڑے گئے جو یورینیم تھیفٹ میں انوالو تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یورینیم تھیفٹ میں بابا انسٹیٹیوٹ کے لوگ انڈیا کے انوالو ہیں، تو آپ اس کی جو نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے یا اس کی جو سیفٹی ہے اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ IAEA کو انووک ہونا چاہیے تھا، IAEA کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تھا، انڈیا سے پوچھنا چاہیے تھا، انڈیا کو ریپریمانڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور یہ نہ صرف IAEA کے بلکہ گلوبلی جب ہم P5 کو دیکھتے ہیں، باقی کیپٹلز کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جو ادر کانفلکٹس ہیں اس کو ریزالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو ادر کانفلکٹس ہیں وہاں پر اس کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے ان کا رویہ جو ہے وہ ایک کرمنل سائلنس کا ہے، اور اگر وہ کسی جیو پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے ایکٹیو بھی ہوتے ہیں تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو ریزالو کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ جب تک یہ مسئلہ اگر مینیج بھی ہوگا تو یاد رکھیے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک سمرنگ والکینو ہوگا جو کسی بھی وقت جو ہے وہ ایرپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ساؤتھ ایشیا میں پیس چاہیے تو اس کو سیٹل کرنا ہوگا۔ دیکھیں، دنیا کے پیس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے یہ وجود میں آیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہ کاریاں، پہلی بھی ورلڈ وار پھر سیکنڈ ورلڈ وار کی خاص طور پر تباہ کاریوں کے نتیجے میں دنیا نے یونائٹڈ نیشنز کو فارم کیا 1945 میں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پیس قائم کیا جائے، دنیا میں امن قائم کیا جائے۔ لیکن وہ امن 75 ایئرز ہو چکے ہوئے ہیں، کشمیر کے کانفلکٹ کو بھی، پیلسٹائن کے کانفلکٹ کو بھی، وہ اس لیے دور نظر آ رہا ہے کہ جو انڈیا کا اور اسرائیل کا جو کنڈکٹ ہے وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کے ساتھ یا جو گلوبل کووننٹس ہیں اس کے ساتھ الائن نہیں کر رہا۔ وہ ان تمام کووننٹس کو، ان تمام جو ہے وہ لیگل فریم ورکس کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے، اس کو بائی پاس کرتا ہے، اور اپنے ایک ہیجمونک انداز سے وہ چیزوں کو لے کر چلتا ہے۔ انڈیا کی آپ اگزامپل ہم کشمیر کے کانٹیکس میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بات اب کشمیر کے کانٹیکس تک کنفائن نہیں رہی۔
بات تو یہ ہو گئی کہ اب انڈیا ٹرانس نیشنل ٹیررزم کرتا ہے. مثال کے طور پر ڈیولپڈ ورلڈ میں آپ دیکھیے کہ کینیڈا میں، اور کینیڈا کی کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی رپورٹ نہیں ہے، کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو یہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبل ایویڈنس موجود ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز انوالو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ انوالو ہے جس کی ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنسز موجود ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر، یعنی واشنگٹن کے ساتھ جن کے ساتھ وہ الائنس اور جن کے ساتھ وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈو یو ایس، وہ اپنے دوستوں کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ انہی کے سٹیزنز انہی کی سوائل کے اوپر وہ کرتے ہیں. خود پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 20 ایسے افراد کو یہاں پر کسی دوسرے ملک میں اس کی پلاننگ کی گئی اور پاکستان میں 20 افراد کو قتل کیا، 20 افراد کو جو ہے وہ مار دیا گیا. اور اس تمام ایشو کی جو رپورٹنگ ہے وہ کسی پاکستان کے نیوز پیپر نے، کسی پاکستان کے میڈیا چینل نے، کسی پاکستانی فنڈڈ میڈیا آرگنائزیشن نے نہیں کی، بلکہ ایک اگر ڈیٹیل اس کی دیکھنی ہو تو آپ 2 نیوز پیپرز دیکھیے. ایک گارڈین کو دیکھیں کہ اس نے کیسے ایکسٹینسولی اس پورے پروسیس کو ڈسکس کیا اور بتایا ہے کہ کیسے ہائر اپس میں اسٹیٹ لیول پہ، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیول پہ انڈیا میں اس کی انوالومنٹ اور اس کی پیٹرنیج موجود ہے. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیے واشنگٹن پوسٹ نے، کسی کی اوپینین نہیں ہے، واشنگٹن پوسٹ کا ایڈیٹوریل ہے اس کے اوپر، یعنی ادارے کی اوپینین ہے، اس نے اس کو پورا ڈیٹیل جو ہے وہ انالیسز کیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ بھارت نے یہ جو انٹرفیئرنس اور یہ جو انوالومنٹ کیا ہے. اور یہی انٹرفیئرنس اور یہی انوالومنٹ جو ہے وہ بھارت کی اپنے پڑوس میں ہے، اور اسی پڑوس میں اسی انٹرفیئرنس کی وجہ سے جو بھی پیس کی، جو بھی ڈیولپمنٹ کی کوشش ہوتی ہے ریجنل لیول کے اوپر، فار ایگزامپل سارک اس لیے بنا کہ پیس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، ایک ریجنل انٹیگریشن ہو. لیکن اسی کنڈکٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ڈیفنکٹ آرگنائزیشن بنی. گلوبل لیول پہ بھی آپ دیکھیں، ایس سی او کی آپ ایگزامپل دیکھیں کہ ایس سی او کے اندر پاکستان جو ہے وہ بھی ایک ریجنل انٹیگریشن کی، وہ بھی پیس کی، وہ بھی ڈیولپمنٹ کی، اکنامک ڈیولپمنٹ کی. لیکن آپ دیکھیے کہ ایس سی او کو سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے اس ٹینس ماحول کے اندر، انڈیا کے ایک انٹرنسیڈنس ماحول کے اندر ہمارے فارن منسٹر گوا میں گئے، وہاں پر جو ہے وہ سیشن کو اٹینڈ کیا، اور وہاں پر ان کے فارن منسٹر نے انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپورٹر آف ٹیررزم کو. جب ہمارا فارن منسٹر انڈیا میں موجود ہے اور اس نے نیگوشیشنز کی اور اس نے آگے بڑھنے کی بات کی، اور انڈیا کا کنڈکٹ جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ اس طرح آیا. آج آپ دیکھیں کہ ایس سی او کا سربراہان کا اجلاس پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. پاکستان نے ان کو انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا ہے، لیکن سو فار کوئی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے نہیں کریں گے. اوورآل یعنی اگر آپ ان سب چیزوں کو وہ دیکھیں تو ایک ہیجیمونک اور ایک ایروگینٹ کنڈکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بڑی اسٹیٹ کا جس کی اتنی جو ہے وہ پاپولیشن ہے، جس کا اتنا گلوبلی ایک کلاؤٹ ہے، اس کا یہ کنڈکٹ جو ہے یہ دنیا کے پیس کے لیے ایک سیریس تھریٹ ہے. اور جب ان کا نیکسس اسرائیل کے ساتھ بن چکا ہوا ہے تو اس کانٹیکس میں جب ہم غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور جس طرح کی وہاں پر ایک جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس بن چکا ہوا ہے، وہ جس طرح کی میس وہاں پر کلنگ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا جو نیکسس ہے وہ دنیا کے امن کے لیے بہت ہی سیریس تھریٹ ہے. اور اس وقت کہ یہ سپل اوور ہو جائے اور یہ کسی آرمیگڈون یا کسی گلوبل جو ہے وہ کیٹاسٹروفک کی طرف جائے، دنیا کے جو بڑے کنٹریز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ پیس مینٹین ہو سکے.